بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اندھیری رات کے مسافر، از نسیم حجازی، کیسٹ نمبر 12۔ ہوا مخلوط ہو جاتے ہیں تو وہ اپنی اجتماعی قوت کو اثر نو بروئے کار لانے کے بجائے کسی ہوشیار آدمی کا سہارا لیتی ہے۔ ابوالقاسم نے اپنے سابقہ کردار کے باوجود دلوں میں تعصب پیدا کر دیا ہے کہ وہ ان لوگ کا ہوشیار ترین آدمی ہے، اور یہ ایک عام آدمی کے ہی تاثرات نہیں بلکہ عباس سنجیدہ لوگ بھی یہ سوچتے ہیں کہ وہی ایک آخری دیوار ہے جو ہمارے اور ہلاکت کے طوفان کے درمیان حائل ہے، اس کے بغیر ہمارے قید یہ واپس نہیں آ سکتے، اور اس نے سینٹافے کا راستہ کھلوا کر ہمیں بھوکوں مرنے سے بچا لیا ہے۔ حامد بن زورا کی آمد پر اس کے خلاف اضطراب کی لہر اٹھی تھی، لیکن اب یہ حالت ہے کہ جو لوگ اسے جانتے اور سمجھتے ہیں ان میں سے بھی کئی ایسے ہیں جنہیں آپ یہ کہتے ہوئے سنیں گے کہ ہمارے پاس دشمن کی فوجی طاقت کا جواب اور کون ہے۔ یہ لوگ ابو عبداللہ کو تو کھلے بندوں گالیاں دیتے ہیں، لیکن ابوالقاسم پر نکتہ چینی کی جرات نہیں کرتے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ قبائل کے مجاہد ابوالقاسم کے متعلق خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہو سکتے۔ یوسف نے جواب دیا، قبائل کے 30 سردار غرناطہ تک پہنچ چکے ہیں اور ان کی اکثریت ہمارے ساتھ متفق ہے، لیکن ابوالقاسم بھی ان سے غافل نہیں تھا۔ اس نے بھی چند سرکردہ لوگوں کو یہاں بلا کر حریت پسندوں کا اثر ظاہر کرنے کی مہم شروع کر دی ہے۔ یہ ہماری ایک اور غلطی تھی کہ ہم نے قبائلی نمائندوں کے اجتماع کے لیے غرناطہ کے بجائے پہاڑوں میں کوئی جگہ منتخب نہیں کی اور یہاں بلا کر غداروں کو ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کا موقع مہیا کر دیا۔ پرسوں رات حکومت کے جاسوس الفجارہ کے 4 سادہ دل سرداروں کو ورگلا کر ابوالقاسم کے پاس لے گئے تھے۔ ان کی نیت بری نہ تھی، وہ اپنے ساتھیوں کو بتا کر گئے تھے کہ ہم ابوالقاسم کو راہ راست پر لانے کی کوشش کریں گے، لیکن اس ملاقات کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے واپس آ کر کئی اور ساتھیوں کو تذبذب میں ڈال دیا ہے۔ اس کی منطق ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ میں اپنی قوم کا دشمن کیوں کر ہو سکتا ہوں۔ آپ نے کیسے سمجھ لیا ہے کہ جب آپ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں گے تو میں آپ کو روکنے کی کوشش کروں گا، لیکن کوئی قدم اٹھانے سے پہلے آپ کو پوری حقیقت پسندی کے ساتھ اپنی کامیابی کے امکانات کا جائزہ لینا ہوگا۔ میرے دوست، یوسف نے چند ثانیے سوچنے کے بعد کہا، آج میں آندھی کے ابتدائی جھونکے محسوس کر رہا ہوں، اس لیے میں نے غرناطہ کے کابر اور چند قبائلی سرداروں سے براہ راست گفتگو کی ضرورت محسوس کی ہے۔ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ غدار ہماری توقع سے پہلے غرناطہ کی قسمت کا فیصلہ کر دیں گے۔ ان میں سے چند آدمی یہاں آ چکے ہیں اور باقی تھوڑی دیر تک پہنچ جائیں گے۔ ان لوگوں سے میری گفتگو بہت مختصر ہوگی۔ پہلے میری خواہش یہ تھی کہ وہ غرناطہ میں جمع ہو جائیں، لیکن اب میری کوشش یہ ہے کہ وہ فوراً اپنے اپنے علاقے میں پہنچ جائیں۔ میں نے اسی امید پر آپ کو یہاں روکنے کی کوشش کی تھی کہ آپ ترکوں کی طرف سے انہیں کوئی امید افزا پیغام دے سکیں گے، لیکن حکومت اس قدر چوکس ہے کہ اب میں کسی اجتماع میں بھی آپ کی شرکت مناسب نہیں سمجھتا۔ میں جو باتیں آپ سے کہلوانا چاہتا تھا اب وہ مجھے اپنی طرف سے کہنی پڑیں گی۔ خوش قسمتی سے المیریا کا ایک ذہین اور بہادر سپاہی یہاں پہنچ گیا ہے، اور میں نے اسے آپ کے پاس اس لیے بھیجا تھا کہ آپ ایک دوسرے سے اچھی طرح متعارف ہو جائیں۔ اس نے ہماری بحری فوج کے تجربے کار افسروں کا ایک گروہ اپنے علاقے سے جمع کر کے آپ کے ساتھ روانہ کرنے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ یہاں سے جو چند آدمی روانہ ہوں گے وہ مختلف راستوں سے جائیں گے۔ عبد الملک دوسرے کمرے میں بیٹھا ان کی ضروری ہدایات لکھ رہا ہے۔ اس کے بعد آپ کے ساتھ اس کی تفصیلی گفتگو ہوگی۔ لیکن سلمان نے قدر مسترب ہو کر کہا، آپ نے سعید کے متعلق کیا سوچا ہے؟ یوسف نے اطمینان سے جواب دیا، میرے بھائی، آپ اس وقت جن الجھنوں کا سامنا کر رہے ہیں میں ان سے غافل نہیں ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ سعید، عاتقہ اور حامد بن زورا کے نواسے کو چھوڑ کر یہاں سے نہیں جا سکتے۔ انہیں واقعی یہاں بہت خطرہ ہے، لیکن سعید ابھی سفر کے قابل نہیں ہوا۔ سلمان نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ غرناطہ کے سوا ہر جگہ زیادہ محفوظ ہوگا۔ اگر اسے جلدی بھیج دیا جائے تو راستے میں اس کے لیے کوئی موضوع جائے پناہ تلاش کی جا سکتی ہے۔ یوسف نے کہا، مسئلہ اس کے لیے جائے پناہ تلاش کرنا نہیں بلکہ وقت کے ساتھ باہر بھیجنا ہے۔ اب ہم غرناطہ میں اس سے کوئی کام لینے کا موقع کھو چکے ہیں، لیکن وقت میں اہل غرناطہ کے ترجمان کی حیثیت سے اس کی شرکت بہت مؤثر ثابت ہو سکتی ہے۔ میں عبد الملک اور ولی سے اس موضوع پر گفتگو کر چکا ہوں۔ میری رائے بھی یہی ہے کہ آپ کو ان کے ساتھ یہاں سے روانہ ہونے کے بجائے ساحل کے قریب کسی محفوظ جگہ پہنچ کر ان کا انتظار کرنا چاہیے۔ ہم کوشش کریں گے کہ وہ جلد از جلد آپ جا ملیں۔ سلمان نے کہا، اگر آپ ان کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں تو پھر مجھے یہاں سے روانہ ہونے میں دیر نہیں لگنی چاہیے۔ یوسف نے کہا،
میں وفد کے ارکان کو آپ سے متعارف کرانے کے بعد کوئی فیصلہ کروں گا۔ اور پھر اس نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، میرے بھائی، میرا دل گواہی دیتا ہے کہ میں ان قریب کوئی بری خبر سننے والا ہوں۔ گزشتہ 2 دن سے مجھے اپنے گھر میں قدم رکھنے کا موقع نہیں ملا۔ میں اپنے فوجی دوستوں اور بعض سرداروں کے ساتھ خفیہ ملاقاتوں میں مصروف رہا ہوں۔ مجھے ایک دوست کے یہاں اطلاع ملی تھی کہ آپ ایک خطرناک مہم پر جا چکے ہیں، اس لیے مجھے ساری رات آنکھوں میں کاٹنی پڑی۔ اگر صبح چند اہم شخصیتوں سے ملاقات کرنا ضروری نہ ہوتا تو جمیل اور عبد الملک کو عبید اللہ کے گھر بھیجنے کے بجائے میں بذات خود وہاں پہنچ جاتا۔ اب گھر پہنچتے ہی مجھے معلوم ہوا ہے کہ میری غیر حاضری میں الحمرہ سے 2 پیغامات آ چکے ہیں۔ صبح شاہی محل کے ناظم پر پیغام آیا تھا اور بیگم صاحبہ وہاں چلی گئی تھی۔ انہوں نے یہ پیغام بھیجا تھا کہ میں گھر آتے الحمرہ پہنچ جاؤں۔ سلطان کی والدہ مجھ سے ملنا چاہتی ہیں۔ زندگی میں یہ پہلا موقع ہے کہ مجھے ان کے پاس جانے سے گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہے۔ اگر وہ میری بیوی کو ان کی والدہ کی معرفت الحمرہ بلوا کر خط لکھوانے کے بجائے مجھے براہ راست حکم بھیج دیتی تو میں اس قدر پریشان نہ ہوتا۔ اب وہاں جانے سے پہلے میں اطمینان چاہتا ہوں کہ اگر مجھے دیر ہو جائے یا کسی وجہ سے مجھے وہاں روک لیا جائے تو ہمارے ساتھی اپنے حصے کی ذمہ داریاں پوری کریں گے۔ اس لیے میں نے اپنی بیوی کو جواب لکھ دیا ہے، میں شام تک حاضر ہو جاؤں گا۔ عبد الملک کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے یوسف کے سامنے میز پر چند کاغذات رکھتے ہوئے کہا، جناب، میں نے غرناطہ سے المریہ تک تمام راستوں کے 3 نقشے بنا دیے ہیں۔ جہاں تک مجھ سے ممکن ہو سکا میں نے اپنی یادداشت کے مطابق ان سب مقامات پر نشان لگا دیے ہیں جہاں کوئی خطرہ پیش آ سکتا ہے یا آس پاس کی بستیوں سے کوئی آنت مل سکتی ہے۔ چوتھا نقشہ جو میں نے آپ کے حکم کے مطابق سلمان کے لیے تیار کیا ہے زیادہ مفصل ہے، اور اس کے ساتھ میں نے راستے کے تمام مراحل کی تفصیلات کے علاوہ ان 62 لوگوں کے نام بھی لکھ دیے ہیں جنہیں ان کی روانگی سے پہلے آگاہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یوسف نے 3 نقشے اور ان کے ساتھ منسلک کاغذات دیکھ کر ایک طرف رکھ دیے۔ ایک چوتھا نقشہ سامنے رکھ کر قلم اٹھایا اور اس میں کچھ رد و بدل کرنے کے بعد سلمان کو پیش کرتے ہوئے کہا، یہ نقشہ آپ اچھی طرح دیکھ لیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس نقشے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ غرناطہ سے آگے 2ری یا 3ری منزل پر آپ سب ایک ہی راستے پر جمع ہو جائیں۔ خاطر ہو کر کہا، اس نقشے میں صرف المریہ کا راستہ دکھایا گیا ہے، لیکن اگر آپ مجھے یہ بتا سکیں کہ آپ شاہی کی کس مقام سے جہاز پر سوار ہوں گے تو میں اپنے آس پاس کے علاقے کا نشیب و فراز اور دشمن کی ساحلی چوکیوں کا نقشہ بھی تیار کرا سکتا ہوں۔ سلمان مسکرایا، المریہ سے لے کر مالکت تک کے تمام ساحلی علاقے کو میں اپنے ہاتھ کی لکیروں کی طرح جانتا ہوں، لیکن اگر آپ ساحل پر دشمن کی نئی چوکیوں اور اڈوں کی نشاندہی کر دیں تو ہم ان سے بہت فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ولید کمرے میں داخل ہوا اور اس نے کہا، جناب وہ سب آ گئے ہیں اور قلعے سے فوج کا ایک افسر بھی آپ سے فوراً ملنا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں کماندار کی طرف سے ایک ضروری پیغام لایا ہوں، اسے لے آؤ، تشریف لائیے۔ ولید نے کمرے سے باہر نکل کر آواز دی۔ چند ثانیے بعد ایک فوجی افسر کمرے میں داخل ہوا اور اسے سلام کرنے کے بعد کہا، جناب کماندار کی خواہش ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے قلعے میں تشریف لے آئیں۔ انہیں اطلاع مل چکی ہے کہ موجودہ شہر اور قبائلی شیوخ آپ کے یہاں جمع ہو رہے ہیں، لیکن وہ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کتنی دیر تک فارغ ہو جائیں گے تاکہ آپ کی سرکاری بچی بھیج دی جائے۔ یوسف چند ثانیے اضطراب کی حالت میں ماواری کی طرف دیکھتا رہا تو اس نے بڑی مشکل سے سنبھل کر کہا، میں جلد فارغ ہونے کی کوشش کروں گا، لیکن اگر کوئی خاص بات ہے تو تم بلا جھجک مجھے بتا سکتے ہو، یہ ہمارے ساتھی ہیں۔ جناب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے آپ کو کیوں بلایا ہے، لیکن جو نئی بات ہم نے سنی ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم عنقریب اپنے گھر سے قلعے میں منتقل ہو جائیں گے۔ سلطان نے ان کی عارضی رہائش کے لیے ایک مکان خالی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ قلعے سے فوج کا ایک اور دستہ ان کے گھر کی حفاظت کے لیے بھیج دیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ آج انہوں نے اچانک خطرہ محسوس کیا ہے اور 2 مرتبہ سلطان سے ملاقات کر چکے ہیں۔ پہلی ملاقات کے دوران غرناطہ کے ان علماء اور 62 لوگوں کا ایک گروہ بھی الحمرہ میں موجود تھا جو ابوالقاسم کے اشاروں پر چلتے ہیں، لیکن دوسری ملاقات میں صرف سلطان کی والدہ نے حصہ لیا تھا۔ یوسف نے کہا، مجھے ان باتوں کا علم ہے، میرے لیے صرف یہ بات نہیں ہے کہ وزیر اعظم قلعے میں منتقل ہونا چاہتے ہیں۔ تھوڑی دیر قبل شہر کے کوتوال کے علاوہ چند اہلکار ان کی نئی قیامگاہ دیکھنے آئے تھے اور ہمارے کماندار نے ان سے اچانک فیصلے کی وجہ پوچھی تھی تو کوتوال نے جواب دیا، اب ہر لمحہ سلطان کو وزیر اعظم کے مشوروں کی اور فوج کو ان کی ہدایات کی ضرورت پیش آئے گی۔ یوسف نے سلمان کی طرف دیکھ کر مغموم لہجے میں کہا، میرے خدشات صحیح ثابت ہوئے ہیں، ابوالقاسم یقیناً کوئی خطرناک قدم اٹھا چکا ہے۔ پھر وہ کماندار کے ایلچی سے مخاطب ہوا، تم فوراً واپس جاؤ اور انہیں کہو
کہ میں جلد قلعے میں پہنچ جاؤں گا، لیکن ٹھہرو، میں انہیں ایک رکا لکھ دیتا ہوں۔ یوسف نے جلدی سے قلم اٹھا کر چند سطور لکھی اور کاغذ لپیٹ کر افسر کو دیتے ہوئے کہا، یہ انہیں دے دینا۔ ولید نے کہا، جناب مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم وقت سے پہلے کوئی قدم اٹھانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ مکان سے باہر ہمارے ساتھی بہت پریشان ہیں۔ ابھی مجھے ایک رضاکار نے اطلاع دی تھی کہ آس پاس سڑکوں پر پولیس گشت کر رہی ہے۔ کماندار کے ایلسی نے کہا، جناب پولیس خاصی پریشان معلوم ہوتی ہے۔ مجھے دیوڑی سے تھوڑی دور چند افسروں کے علاوہ نائب کوتوال بھی ملا تھا اور بگی روک کر مجھے اچھی طرح دیکھ لینے کے بعد یہ پوچھنے پر مصر تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، اور جب میں نے اسے جواب دیا کہ میں اپنے سابق سالار کو سلام کرنے جا رہا ہوں تو اس نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ یہ کہا تھا کہ آپ بے وقت آئے ہیں، اندر اتنے لوگ جمع ہو گئے ہیں کہ آپ کو آسانی سے سلام کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ وہ مسکرا رہا تھا، اور تم نے اسے دانت توڑنے کی کوشش نہ کی؟ کرناٹک کے سپاہیوں کو کیا ہو گیا ہے؟ اب جاؤ اور بگی کے پردے گرا کر یہاں سے روانہ ہو جاؤ۔ اگر کوتوال کا نائب کہیں چلا نہیں گیا تو ممکن ہے کہ دوبارہ تمہاری ملاقات ہو جائے۔ افسر نے کہا، جناب اگر مجھے کماندار کے تاج سے بچانے کی ذمہ داری لے سکیں تو کوتوال کو میری دوسری ملاقات دیر تک یاد رہے گی۔ فوجی افسر کو رخصت کرنے کے بعد یوسف نے اٹھتے ہوئے سلمان سے کہا، آپ میرے ساتھ آئیں۔ وہ اس کے پیچھے دوسرے کمرے میں داخل ہوا۔ یہ کمرہ ایک چھوٹا سا اسلحہ خانہ معلوم ہوتا تھا۔ دیواروں کے ساتھ تلواریں، ڈھالیں، خنجر، نیزے، تمنچے اور دوسرے ہتھیار سجے ہوئے تھے۔ یوسف نے صندوق کا ڈھکنا اٹھاتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے کہ ہنگامی حالات میں یہاں سے نکلنے کے لیے آپ کو فوجی لباس کی ضرورت پیش آئے۔ فوری ضرورت کے لیے یہاں سے آپ موزوں ہتھیار اٹھا سکتے ہیں۔ اب آپ یہیں بیٹھ کر میرا انتظار کریں، میں دیوان خانے میں مہمانوں سے گفتگو کرتے الحمرہ چلا جاؤں گا اور انشاءاللہ جلدی واپس جاؤں گا۔ اور ہاں، شام تک وفد کے ارکان جو بیشتر فوج کے سابق خطیدار ہیں یہاں پہنچ جائیں گے۔ تھوڑی دیر بعد یوسف دیوان خانے کے وسیع کمرے میں سرداران قبائل اور موجودین کرناٹک سے گفتگو کر رہا تھا۔ حاضرین کی اکثریت پہلی بار اسے ایک مجلس میں دیکھ رہی تھی، اور کئی ایسے بھی تھے جنہیں اس کی خاموش سرگرمیوں کا کوئی صحیح علم نہ تھا۔ اہل کرناٹک اس کئی گزری حالت میں بھی فساد و بلاغت سے دلدادہ تھے، بالخصوص ایسے موقع پر جبکہ ان کی قسمت کا فیصلہ ہو رہا تھا۔ انہیں موسیٰ بن ابی غسان کے ایک نامور ساتھی سے انتہائی پرجوش اور ولولہ انگیز تقریر کی توقع تھی، لیکن یوسف کی حالت اس آدمی کی تھی جو ہر ثانیے کسی نئے حادثے کا منتظر ہو۔ بھائیوں، اس نے کسی تمہید کے بغیر اداس لہجے میں کہا، احتیاط کا تقاضا یہی تھا کہ میں کچھ عرصے اور قوم کی گمنام رضاکار کی حیثیت سے اپنے حصے کا کام کرتا رہوں، اور جب مجھے اطمینان ہو جائے کہ میری کوششوں سے کچھ مفید نتائج پیدا ہو سکتے ہیں اور مجھے عوام کی نگاہوں سے پوشیدہ رہنے کی ضرورت باقی نہیں رہی، تلبیسین کے چوراہے میں کھڑا ہو کر یہ اعلان کروں کہ اگر فرزندان قوم آزادی کی زندگی اور شہادت کی موت کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ مستقل نہیں کر چکے تو موسیٰ بن ابی غسان کے ساتھ ہی انہیں مایوس نہیں کریں گے۔ میں آپ میں سے بعض حضرات کے ساتھ ملاقاتیں کر چکا ہوں، اور کل تک میری انتہائی کوشش یہی تھی کہ سرداران قبائل کو آئندہ جنگ کے متعلق کوئی متفق فیصلہ کرنے سے پہلے واپس نہیں جانا چاہیے، لیکن آج حالات ایسے ہیں کہ میں انہیں ایک دن کے لیے بھی ٹھہرنے کا مشورہ نہیں دے سکتا۔ اس لیے نہیں کہ میں نے یہ میرے ساتھیوں نے ذہنی طور پر شکست قبول کر لی ہے۔ غلامی کی ذلت اور رسوائی ان لوگوں کو مخاطب نہیں ہو سکتی جنہیں حق کے لیے جینا اور مرنا سکھایا گیا ہے۔ ہم لڑیں گے، اس وقت تک لڑیں گے جب تک ہماری رگوں سے خون کا آخری قطرہ بہہ نہیں جاتا، لیکن اب شاید کرناٹک ہمارا مستقل نہیں ہوگا، ہمیں پہاڑوں میں نئے مستقل تلاش کرنا پڑیں گے۔ کمرے میں تھوڑی دیر کے لیے سناٹا چھا گیا۔ پھر فوج کے ایک سابق عہدیدار نے کہا، جناب اگر آپ کو کوئی ایسی بات معلوم ہوئی ہے جس کا ہمیں علم نہیں تو ہمارے صبر کا امتحان لینے کی کوشش نہ کیجیے، ہم ہر آن بری خبریں سننے کے عادی ہو چکے ہیں۔ ابھی قلعے سے فوج کا ایک افسر آپ کے پاس آیا تھا اور میں نے اسے بگی سے اتر کر ولید کے ساتھ اندر جاتے ہوئے دیکھ کر ہی سمجھ لیا تھا کہ ہم کسی نئی پریشانی کا سامنا کرنے والے ہیں۔ یوسف نے جواب دیا، میرا مقصد آپ کو پریشان کرنا نہیں، اس وقت قصر الحمرہ اور کرناٹک قلعے میں میرا انتظار ہو رہا ہے، اور وہاں میرے وہ ساتھی بھی کسی بات سے پریشان ہیں جو رات کی تنہائیوں میں غداران وطن کی نگاہوں سے چھپ کر آئندہ جنگ کی نقشے تیار کیا کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ میں نے تازہ اطلاع سے غلط نتائج حاصل کیے ہوں اور میرے خدشات بے بنیاد ہوں، اس لیے آپ کے کسی سوال کا تسلی بخش جواب دینے کے لیے میرا وہاں جانا ضروری ہے، اور میں اس بات کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ اگر مجھے کوئی نئی بات معلوم ہوئی یا میں نے کوئی فوری خطرہ محسوس کیا تو آپ کو کسی تاخیر کے بغیر اطلاع مل جائے گی۔ ہمارے رضاکار ایک ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، لیکن سرداران قبائل کے متعلق میری رائے یہی ہے کہ وہ فوراً یہاں سے نکل جائیں اور اپنے مجاہدوں کو تیار کریں، وقت کی رفتار بہت تیز ہے۔
غرناطہ کے اندرونی دشمن کسی وقت بھی ایسے حالات پیدا کر سکتے ہیں کہ غرناطہ کے مجاہدوں کو اپنے گھر بار چھوڑ کر پہاڑوں میں پناہ لینی پڑے۔ اس وقت ہمارے معزز مہمان کسی روک ٹوک کے بغیر جا سکتے ہیں۔ رضاکاروں کے علاوہ فوج کو بھی ان کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی جا سکتی ہے۔ غداروں کو ان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہو سکتی۔ ایک دو دن بعد کیا ہونے والا ہے اس کے متعلق کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اگر ہمارے معزز مہمان میری تجویز سے متفق ہیں تو میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ صبح ہوتے یہاں سے روانہ ہو جائیں۔ اندراج کے ایک پر سردار نے کہا، جناب ہم سب آپ کی تجویز سے متفق ہیں۔ اس وقت اہل غرناطہ جن خطرات کا سامنا کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے نئی نہیں۔ ہمارے غدار حکمرانوں کا انتہائی خطرناک فیصلہ یہی ہو سکتا ہے کہ اچانک دشمن کے لیے شہر کے دروازے کھول دیں، لیکن ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ ہمارے خدشات درست ثابت ہوئے تو فوج کا رد عمل کیا ہوگا؟ یوسف نے جواب دیا، اگر غرناطہ کے عوام نے فیصلہ کیا کہ غلامی اور ذلت کی زندگی سے شہادت کی موت بہتر ہے تو فوج کی بھاری اکثریت ہر حالت میں ان کا ساتھ دے گی، اور غرناطہ کے عوام کے حوصلے اس صورت میں قائم رہ سکیں گے جبکہ قبائل میدان میں آ جائیں گے۔ غرناطہ کے بوڑھے عالم نے کہا، موجودہ حالات میں پہاڑی قبائل اسی صورت میں سر اٹھا سکتے ہیں جبکہ انہیں بیرونی اعانت کی امید ہو۔ ان کے نمائندے جانے سے پہلے جاننا چاہتے ہیں کہ جنگ شروع کرنے کی صورت میں انہیں کتنی دیر ترکوں کی جنگی بیڑے کا انتظار کرنا پڑے گا۔ یوسف نے کچھ سوچ کر جواب دیا، میں اپنی ذاتی معلومات کی بنا پر پورے وثوق کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ ترکوں کو عالم اسلام کے متعلق اپنی ذمہ داریوں کا پورا احساس ہے، اور اندلس کو عالم اسلام سے الگ نہیں سمجھتے، لیکن وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اندلس میں دشمنان اسلام کے خلاف کسی مؤثر اقدام سے پہلے ان کا عقب محفوظ ہونا چاہیے۔ اس لیے بحر روم میں اٹالیہ، جنیوا اور وینس کے جنگی بیڑوں پر فیصلہ کنزر پہ لگانا ضروری سمجھتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اگر ترکوں کا بیڑا بحر روم میں موجود نہ ہوتا تو مصر سے لے کر مراکش تک کوئی اسلامی ریاست آزادی کا سانس نہ لے سکتی۔ مجھے یقین ہے کہ ترک اور بربر بہت جلد بحر روم میں اتنے طاقتور ہو جائیں گے کہ دشمن کا ہر ساحلی قلعہ ہماری توپوں کی زد میں ہوگا، اور پھر اندلس کے مسلمانوں کو انہیں آواز دینے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ ہماری طرف سے چند ذمہ دار آدمیوں کا ایک وقت بحر روم میں ترکوں کے امیر البحر کے پاس جا چکا ہے، اور ایسا مجاہد ان کا رہنما ہے جس نے حامد بن زورا کو اندلس کے ساحل پر اتارنے کے لیے دشمن کے 2 جنگی جہاز تباہ کر دیے تھے۔ ایک آدمی نے کہا، لیکن ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ ترک بحریے کا وہ افسر جو حامد بن زورا کے ساتھ آیا تھا ان قریب کسی اجتماع میں کوئی اہم خبر سنائے گا۔ سلمان نے جواب دیا، حضرات اسے اندلس سے نکلنے کا موقع دینے کے لیے ہم اپنے اندرونی اور بیرونی دشمنوں کو یہ تاثر دینا ضروری سمجھتے تھے کہ غرناطہ میں چھپا ہوا ہے، اور میں آپ کو خوشخبری سنا سکتا ہوں کہ گزشتہ رات ساحل کسی مقام سے اپنے جہاز پر سوار ہو چکا ہے۔ میں اس کی طرف سے آپ کو یہ مدعا بھی سنا سکتا ہوں کہ جس دن آپ اعلان جہاد کریں گے اس سے چند دن بعد آج خبر بھی سن لیں گے کہ ترکوں کے جنگی جہاز ساحل پر دشمن کی کسی اہم چوکی پر گولہ باری کر رہے ہیں۔ لیکن اس وقت اہل وطن کو یہ احساس دلانا آپ کی پہلی ذمہ داری ہے کہ قومیں اپنی آزادی اور بقا کی جنگیں صرف بیرونی اعانت کی امید ہی پر نہیں لڑتی، یہ وہ مقدس فریضہ ہے جو انہیں ہر حالت میں پورا کرنا پڑتا ہے۔ ترک اور اہل افریقہ آپ کی مدد کے لیے ضرور آئیں گے، لیکن کاش میں اس اطمینان کے ساتھ آپ کو خدا حافظ کہہ سکتا کہ غداران قوم آپ کو سنبھلنے کا موقع دینے سے پہلے دشمن کے لیے غرناطہ کے دروازے نہیں کھول دیں گے۔ اب میں آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں، اگر مجھے قلعے سے کوئی اہم بات معلوم ہوئی تو میں آپ کو فوراً اطلاع دینے کی کوشش کروں گا۔ پھر وہ ولید سے مخاطب ہوا، اب موجود مہمانوں کو رخصت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ یوسف جلدی سے باہر نکل آیا اور اس کی بگی پوری رفتار سڑک پر بھاگ رہی تھی۔ ان واقعات سے قبل یوسف کے مکان سے باہر نائب کوتوال کو غیر متوقع حادثہ پیش آ چکا تھا۔ وہ دروازے سے چند قدم دور ہر آنے جانے والے کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ 7 مسلح آدمی جن میں 2 گھوڑوں پر سوار تھے اس کے قریب کھڑے تھے، اور وہ اپنے خیال کے مطابق ایک نہایت اہم ذمہ داری پورا کرنے والا تھا۔ ایک افسر نے اپنا گھوڑا بکی قریب کرتے ہوئے کہا، جناب یہ جگہ ہمارے لیے موت نہیں ہے۔ یوسف جیسے آدمی کو یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ مسلح آدمی اس کے مکان میں پہرا دے رہے ہیں۔ کوتوال نے ہمیں ہدایت کی تھی کہ انہیں صرف یوسف کے مکان پہ جمع ہونے والوں کی فہرست کی ضرورت ہے اور یہ کام ہمارے جاسوس کر سکتے ہیں۔ میں یہ جانتا ہوں، اس نے بے پرواہی سے جواب دیا، لیکن کوتوال کو ابھی تک یہ اطلاع نہیں ملی، ہمارے ہاتھ ایک بہت بڑا شکار آنے والا ہے۔ وہ اجنبی جو مخبروں کی اطلاع کے مطابق نہ تو غرناطہ سے تعلق رکھتا ہے اور نہ ہی کسی قبیلے کا سردار ہے، یقیناً انہی جاسوسوں میں سے ایک ہوگا جو ہماری اطلاع کے مطابق حامد بن زورا کے ساتھ یہاں پہنچے تھے۔ اچانک یوسف کے مکان سے اس فوجی افسر کی بگی نمودار ہوئی جو کماندار کے ایلچی کا پیغام لایا تھا۔
لیکن چونکہ بگی کے پردے گرے ہوئے تھے اور نائب کوتوال کے آدمی نہ دیکھ سکے اندر کون ہے، اس لیے انہوں نے آگے بڑھ کر بگی روک لی۔ کوچوان غصے کی حالت میں چلایا، تم میری بگی نہیں روک سکتے، اگر اپنی خیریت چاہتے تو ایک طرف ہٹ جاؤ، ورنہ گستاخی تمہیں بہت مہنگی پڑے گی۔ کوچوان کی جرأت نے دوسرے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا اور آن کے آن میں کئی آدمی جمع ہو گئے۔ نائب کوتوال نے اپنی بگی سے اتر کر آگے بڑھتے ہوئے کہا، دیکھو تم شور نہ کرو، ہم صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بگی کے اندر کون ہے۔ پھر اس نے دروازے کا پردہ اٹھا کر دیکھا، فوجی افسر نے گرجتی آواز میں کہا، تم لوگ اتنے گستاخ ہو کہ اب تمہارے ہاتھوں فوج کی عزت بھی محفوظ نہیں رہی، تم نے 2 مرتبہ میری بگی روکنے کی کوشش کی ہے۔ جناب اس بے ادبی پر میری معذرت قبول فرمائیے، بگی کے پردے گرے ہوئے تھے، اس سے ہم یہ نہ دیکھ سکے کہ اندر آپ ہیں۔ فوجی افسر نے نائب کوتوال کو بات ختم کرنے کا موقع نہ دیا اور اس کی ناک پر ایک زوردار مکہ رسید کرتے بلند آواز میں بولا، کوچوان چلو۔ کوچوان نے گھوڑوں کو چابک رسید کیا۔ نائب کوتوال کے ساتھی بدحواسی کی حالت میں ادھر ادھر ہٹ گئے اور بگی آن کی آن میں دور نکل گئی۔ نائب کوتوال جو اپنے منہ پر ایک کہانی ہاتھ کی ضرب کھاتے گر پڑا تھا، اب اپنے ساتھیوں کے سہارے فرش پر بیٹھا کرہا رہا تھا۔ ایک افسر نے گھوڑے سے اتر کر اس کے چہرے سے خون صاف کرتے ہوئے کہا، جناب اگر آپ کا حکم ہو تو اس کا پیچھا کیا جائے۔ نائب کوتوال نے جھنجھلا کر کہا، اب بکواس نہ کرو۔ پھر وہ کپڑے جھاڑتا وہ اٹھا اور اپنی بگی پر سوار ہو کر چلایا، کوچوان کوتوال کے پاس چلو۔ ایک سپاہی نے آگے بڑھ کر پوچھا، جناب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تم بھی میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ۔ آن کی آن میں اس کی بگی ہوا سے باتیں کر رہی تھی اور نصف گھنٹے بعد کوتوال کے سامنے فریاد کرتے ہوئے اسے یہ بھی احساس نہ تھا کہ کمرے میں 2 اور افسر کھڑے ہیں۔ وہ کہہ رہا تھا، جناب اب پانی سر سے گزر چکا ہے۔ وہ قلعے کے محافظ کا خاص آدمی تھا، یوسف سے مل کر آ رہا تھا، اس نے میری ناک توڑ ڈالی ہے۔ کوتوال نے اطمینان سے جواب دیا، میں یہ دیکھ سکتا ہوں، تمہیں آ کر اپنی مظلومیت کا ثبوت دینے کے لیے اپنے خون آلود کپڑے دکھانے کی ضرورت نہ تھی، لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کہ تم نے برسر عام فوج کے ایک افسر سے الجھنے کی کوشش کیوں کی تھی، اور یہ کیوں سمجھ لیا تھا کہ لوگوں کے دلوں سے فوج کا احترام ختم ہو چکا ہے؟ جناب میں نے اس سے الجھنے کی کوشش نہیں کی، میں نے صرف بگی کے اندر جھانک کر دیکھا تھا۔ کوتوال نے کہا، ممکن ہے کہ اس نے تمہیں میرے نائب کے بجائے کوئی اور آدمی سمجھ لیا ہو۔ جناب وہ مجھے اچھی طرح جانتا تھا، جب وہ یوسف کے گھر جا رہا تھا تو میں نے اسے روک کر چند باتیں بھی کی تھیں، اس وقت اسے قطعاً غصہ نہیں آیا تھا۔ تمہارا مطلب ہے کہ تم نے فوج کے افسر کو دوبارہ روکنے کی کوشش کی تھی؟ اس صورت میں اگر تمہارے سارے دانت توڑتا تو بھی مجھے تعجب نہ ہوتا۔ جناب دوسری مرتبہ جب سپاہیوں نے اس کا راستہ روکا تو بگی کا پردہ گرا ہوا تھا اور انہیں معلوم نہیں ہو سکتا تھا کہ اندر کون ہے۔ میں فوج کے آدمیوں کو حکم نہیں دے سکتا تو اپنی بگیوں کے پردے اٹھا کر چلا کریں تاکہ تمہارے باقی دانت محفوظ رہیں۔ جناب مجھے معلوم ہوا تھا کہ یوسف کے گھر میں قبائل کے سردار جمع ہو رہے ہیں اور تم بذات خود وہاں پہنچ کر پہرا دے رہے تھے۔ نہیں جناب، میری مستعدی کی وجہ یہ تھی کہ گشت کرتے ہوئے مجھے اطلاع ملی تھی کہ ایک اجنبی ایک باثر آدمی کے مکان سے نکل کر بگی پر سوار ہوا تھا اور اس کے بعد اسی خلیے کے اجنبی کو ہمارے جاسوسوں نے یوسف کے مکان میں جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ پھر میں نے کچھ آدمی اس مکان کی طرف بھیج دیے تھے اور بذات خود یوسف کے مکان کی طرف چلا گیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ وہ انہیں جاسوسوں میں سے ایک ہے جسے ہم کئی دنوں سے تلاش کر رہے ہیں۔ مالک کے مکان کا بیٹا بگی تک اس کے ساتھ دیکھا گیا تھا اور اس کے متعلق میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ حکومت کو پسند نہیں کرتا۔ کوتوال نے سنجیدہ ہو کر کہا، اب اطمینان سے مجھے سارے واقعات سناؤ۔ جب نائب نے اپنی ساری سرگزشت پوری تفصیل کے ساتھ سنائی تو کوتوال نے کہا، اب تم جاؤ اور یوسف کے گھر کی بجائے عبید اللہ کے گھر کی طرف زیادہ توجہ دو۔ بہرحال ہم پورے وثوق کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے، لیکن اگر اس کا ٹھکانہ معلوم ہو جائے تو ہم ہر وقت اسے گرفتار کر سکتے ہیں۔ یوسف کے گھر کے آس پاس تمہیں کسی سے الجھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اور دوسری جگہ بھی تمہاری ذمہ داری فی الحال صحیح معلومات حاصل کرنا ہے۔ کوتوال کے نائب نے فاتحانہ انداز سے دوسرے افسروں کی طرف دیکھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ 2 منٹ بعد کوتوال کا نوکر کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے ادب سے سلام کرنے کے بعد ایک خط پیش کیا۔ کوتوال نے خط کھولتے ہی ادبا کے ہاتھ کی تحریر پہچان لی۔ لکھا ہوا تھا، میں ایک ناقابل یقین اطلاع ملنے پر سینٹ آفس اپنے گھر آ گیا ہوں۔ رات میری غیر حاضری میں چند آدمیوں نے جن کے گھوڑوں کے نشان کرناٹک کی طرف سے آتے ہیں میرے گھر پر حملہ کیا تھا اور مجھے یقین ہے کہ یہ لوگ شہید کے ساتھ آئے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ میں 2 دن اور شہر میں داخل نہیں ہو سکتا،
اپنے آپ سے عید کا ٹھکانہ معلوم کریں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شہر میں داخل ہونے کے بجائے کترا کر اپنے گاؤں کی طرف نکل گیا ہو. میں انلس کی آخری حد تک اس کا پیچھا کروں گا. اگر آپ سے پہر کے قریب مغربی دروازے سے باہر کوئی 2 میل دور سے ٹریفک سڑک پر میرا انتظار کریں تو ہماری ملاقات ہو سکتی ہے. ممکن ہے اس وقت تک مجھے مزید معلومات حاصل ہو جائیں. کوتوال نے غضبناک ہو کر کہا, یہ خط کون لایا تھا, کب لایا تھا؟ جناب, وہ دوپہر کے وقت آیا تھا اور تم شام کے وقت مجھے خط دے رہے ہو. جناب, میں اس سے پہلے 3 بار یہاں آ چکا ہوں, لیکن ہر بار مجھے یہی جواب ملا کہ آپ دفتر سے باہر کسی اہم کام میں مصروف ہیں. بے وقوف, تم نے خط کسی ذمہ دار افسر کے سپرد کیوں نہیں کیا تھا؟ میں تمہاری کھال اجڑ دوں گا. جناب, ایلچی نے تاکید کی تھی کہ میں خط آپ کے سوا کسی اور کے ہاتھ میں نہ دوں. کوتوال نے کہا, تم اسی وقت گھر جاؤ اور کہیں سے کوئی اور پیغام آئے تو مجھے فوراً اطلاع دو. نوکر نے کہا, جناب, آج کھانے کے لیے بھی آپ گھر نہیں آئے. بیگم صاحب بہت پریشان تھے. ان سے کہو کہ میں بہت مصروف ہوں, اب جاؤ. یوسف نے بگی سے اترتے کماندار کے قیام گاہ کا رخ کیا. اچانک سامنے سے ایک نوجوان بھاگتا ہوا آگے بڑھا اور نے کہا, جناب, کماندار شاہی محل چلے گئے ہیں اور یہ پیغام دے گئے ہیں کہ آپ سیدھے بڑی ملکہ کے پاس تشریف لے جائیں. یوسف جلدی سے مڑ کر دوبارہ بگی پر سوار ہو گیا. چند منٹ بعد وہ محل کے کمرے میں اپنے خسر اور الحمرا کے ناظم کے سامنے کھڑا تھا. بوڑھے آدمی نے اسے دیکھتے ہی کہا, بیٹا, تم نے بہت دیر لگائی. بڑی ملکہ کئی بار تمہارے متعلق پوچھ چکی ہیں. یہاں مجھے تلاش کرنے کے بجائے تمہیں سیدھا ان کے پاس جانا چاہیے تھا. یوسف نے کہا, لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مجھے کس نے بلایا ہے. قلعے کے محافظ نے بھی یہ پیغام بھیجا تھا, لیکن وہ بھی اپنے قیام گاہ پر نہیں ملے. وہ یہی ہیں اور کسی کام میں بہت مصروف ہیں. اب تم مزید وقت ضائع نہ کرو, ملکہ کے پاس جا کر تمہیں ہر سوال کا جواب مل جائے گا. میں تمہیں صرف یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ وہ تمہیں اپنا بیٹا سمجھتی ہیں اور انہیں تم سے امید ہو سکتی ہے کہ مصیبت ہوئے تم ان کا ساتھ نہیں چھوڑو گے. اب جاؤ, راستے میں خواجہ سر تمہارا انتظار کر رہا ہوگا. بڑی ملکہ کی سب سے بڑی مصیبت ان کا بیٹا ہے. میں ابو الحسن کی بیوہ کا حکم مان سکتا ہوں, لیکن ابو عبداللہ کی ماں کو خوش کرنا میرے بس کی بات نہیں. یوسف یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا. تھوڑی دیر بعد وہ خواجہ سرا کی رہنمائی میں کشادہ کمرے کے اندر داخل ہوا. ابو عبداللہ کی والدہ, جس کے مرجھائے ہوئے چہرے پر کرناٹک کی تاریخ کے آخری باب کا عنوان لکھا ہوا تھا, دیوان پر بیٹھی ہوئی تھی. یوسف نے ادب سے سلام کیا اور دیوان سے چند قدم دور رک گیا. ملکہ چند ثانیے اس کی طرف دیکھتی رہی تو اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور وہ آگے بڑھ کر ایک سنگی پر بیٹھ گیا. ملکہ نے قدر توقع کے بعد کہا, خدا کا شکر ہے کہ تم آ گئے ہو. جب انسان کا آخری وقت آتا ہے تو بعض عزیزوں کو اپنے قریب دیکھنا چاہتا ہے, لیکن تمہیں دیکھنے کے لیے میری بے چینی کی چند اور وجوہات بھی تھی. صبح میں تمہیں ناظم الحمرا کے ذریعے ایک ضروری پیغام بھیجنا چاہتی تھی, لیکن یہ ایسا معاملہ تھا کہ اسے براہ راست تم سے بات کرنے کا حوصلہ نہ ہوا, اور میں نے خسر اور داماد سے تعلقات کی نزاکت کا احساس کرتے ہوئے تمہیں یہاں بلانے کی ضرورت محسوس کی, لیکن تم گھر میں نہیں تھے اور تمہاری بیوی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ تم کہاں ہو. اب میں ابو عبداللہ کی ماں کی حیثیت سے نہیں بلکہ سلطان ابو الحسن کی ملکہ کی حیثیت سے ان باتیں کہنا چاہتی ہوں. یوسف نے بوڑھی ملکہ کی طرف دیکھا. آپ اس کی نگاہوں کے سامنے آنسوؤں کے پردے حائل ہو رہے تھے. بیٹا, ملکہ نے بھرائی آواز میں کہا, اگر مجھے تمہاری سرگرمیوں کا تھوڑا بہت علم نہ ہوتا تو بھی میرے لیے سمجھنا مشکل نہیں تھا کہ ان دنوں تمہارے دل پر کیا گزر رہی ہے. میں تمہارے لیے دعائیں کیا کرتی تھی اور ان ساری مایوسیوں کے باوجود اپنے دل کو یہ فریب دیا کرتی تھی کہ شاید یہ ڈوبتی ہوئی کشتی اچانک کسی کنارے جا لگے. لیکن اب میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں کہ ہمیں الحمرا چھوڑنے کی تیاری کرنے کے لیے صرف 2 دن کی مہلت ہے, اور تیسرے دن وہ سورج جس نے 8 صدیاں قبل غازیان اسلام کو جبل الطارق پر پاؤں رکھتے دیکھا تھا, انس کے آخری تاجدار کو کرناٹک سے رخصت ہوتے ہوئے دیکھے تھا, اور پھر شاید ہمیشہ کے لیے سرزمین پر ہمارے ماجی کھنڈوس ماں پر لعنت سے بھیجتے رہیں گے جس نے ابو عبداللہ کو جنم دیا تھا. یوسف, میں کتنی بد نصیب ہوں. ملکہ بڑی مشکل سے اپنی سچکیاں ضبط کر رہی تھی اور یوسف کی اتنی ہمت نہ تھی تو اس کی طرف دیکھ سکتا. وہ گردن جھکائے ان دونوں کا تصور کر رہا تھا جب ابو الحسن کی ملکہ قلعے کے برج پر کھڑی جہاد کے لیے جانے والے اور فتوحات کے میدانوں سے واپس آنے والے مجاہدوں پر پھول برسایا کرتی تھی. ملکہ نے سنبھلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا, ہماری روانگی سے کچھ دیر بعد دشمن کی افواج کرناٹک میں داخل ہو جائیں گی. ہمیں اپنے ذاتی ملازموں کے علاوہ فوج سے 5000 آدمی ساتھ لے جانے کی اجازت دی گئی ہے, لیکن
मलका ने दीवान से कागज उठाकर यूसुफ की तरफ बढ़ा दिया। फिर चंसानी तवक्कुफ के बाद बोली, ये उन 50 आदमियों की फहरिस्त है जिसके मुतालिक की शर्त रखी गई थी कि अगर उनमें से कोई हमारे साथ रहना चाहे तो हमारी रवानगी के बाद कम अज कम 2 दिन या ज्यादा 1 हफ्ते और यहाँ रुकना पड़ेगा। तुम इस फहरिस्त में किले के महाफिज के अलावा अपना नाम भी पढ़ सकते हो। अबुल कासिम ने सुबह अबू अब्दुल्ला से मुलाकात की थी और उसे कायल कर लिया था कि गन्नाता की फौज और अवाम को पुरअमन रखने के लिए उन 62 लोगों को यहाँ रोकना जरूरी है। जिसके बाद जब मुफ्ती सुल्तान कर लिया था गन्नाता की फौज और अवाम को पुरअमन रखने के लिए उन 62 लोगों को यहाँ रोकना जरूरी है। जिसके बाद जब मुफ्ती सुल्तान की गुफ्तगू हुई तो मेरे लिए समझना मुश्किल न था कि अबुल कासिम इन 50 आदमियों को, जिनमें अक्सर फौज के साबिक औहदेदार हैं, अपने लिए कितना खतरनाक समझता है, और जब दुश्मन की फौज गन्नाता पर काबिज हो जाएगी तो उनके साथ क्या सलूक किया जाएगा। चुनाचे मेरे इसरार पर अबू अब्दुल्ला को अपने वजीर से दोबारा मुलाकात करनी पड़ी। मैं उस मुलाकात में मौजूद थी। इसमें बहुत ही इज्जत थी, लेकिन मेरी धमकी कारगर साबित हुई। अगर तुमने एक आदमी को भी उसकी मर्जी के बगैर यहाँ रोकने की कोशिश की तो मैं ये मसला फौज के सामने पेश करूंगी और तुम्हें यहाँ से जाने की इजाजत देने से पहले उन 50 आदमियों को भी खबरदार कर दिया जाएगा तो उनके लिए कुछ हमला तैयार हो रहा है। तो अबुल कासिम से कहना पड़ा कि महज एक एहतियात थी, लेकिन अगर आपने से कोई और नतीजा किया है तो मैं तजवीज़ वापस लेता हूँ। उसने हमारे मुतालबा भी तस्लीम कर लिया है। लश्कर से जो 5000 आदमी हमारे साथ जाएंगे उनका इंतखाब भी हम खुद करेंगे। इसके अलावा जो लोग कर्नाटक छोड़कर कहीं और जाना चाहें उनसे भी कुछ तारुफ नहीं किया जाएगा। मुझे ये उम्मीद तो नहीं हो सकती कि तुम अबू अब्दुल्ला के पास रहना पसंद करोगे, लेकिन मैं जरूर कहूंगी तुम्हें कर्नाटक में नहीं रहना चाहिए। मैं जानती हूँ कि तुम आखिरी वक्त तक किसी तस्लीम नहीं करोगे, लेकिन एक सिपाही को तलवार उठाने से पहले खड़े होने की जरूरत भी होती है। मौजूदा हालात में जबकि अबुल कासिम के हामी दुश्मन का हर अव्वल दस्ता बन चुके हैं, तुम्हारी मज़ाहमत का नतीजा ये होगा कि दुश्मन का सामना करने से पहले तुम्हें खाने जंगी का खतरा मोल लेना पड़ेगा। फिर जब फर्डिनेंड का लश्कर बज़ोर शमशीर शहर में दाखिल होगा तो यहाँ मालिका और अरहमा की तारीख कहीं ज्यादा शिद्दत के साथ दोहराई जाएगी। अगर मेरे सामने खतरात ना होते तो मैं गुज़िश्ता रात अपने बेटे के साथ अबुल कासिम की गुफ्तगू सुनते ही उसको कत्ल करवा देते। यूसुफ, तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं कौम की बेटियों का क्या असर होगा। मैं जानती थी कि कर्नाटक के सरकर्दा लोग कबायली सरदारों से सलाह मशवरा कर रहे हैं और मुझे इत्तला भी मिल चुकी है कि जब किले के महाफिज का इल्ती तुम्हारे पास किया था तो तुम्हारे घर जमा हो रहे थे। लेकिन अब उन्हें बताने की जरूरत है कि तुम्हें तूफान आने से पहले यहाँ से निकल जाना चाहिए। अब आजादी की जंग के लिए तुम्हें कर्नाटक से दूर नए किले तामीर करने पड़ेंगे। यूसुफ ने जवाब दिया, मुझे इस बात का एहसास था और मैं सरदाराना कबाइल को यही मशवरा दे आया हूँ तो उसे बहुत ही यहाँ से रवाना हो जाए। मलिका ने कहा, कल फौज के चंद दस्तों के अलावा हमारे मुलाजिमों और उनके बाल बच्चों का पहला काफिला यहाँ से रवाना हो जाएगा और नाज़िम की ख्वाहिश है कि घर के बाकी अफराद के साथ तुम्हारी बीवी भी रवाना हो जाए। अब अगर तुम इजाजत दो तो उसे घर जाकर तैयारी करने की हिदायत कर दी जाए। तुम अपने साथियों को भी इत्तला भेज दो। वो अगर सुबह नहीं तो अगले रोज दूसरे काफिले के साथ जा सकते हैं। तुम अगर मुनासिब समझो तो 2 दिन रुक जाओ, वरना उनके साथ ही रवाना हो जाओ। यूसुफ ने कहा, इन हालात में मेरे लिए अपनी बीवी को काफिले के साथ भेजने के सिवा कोई चारा नहीं और बात साथियों के मुतालिक मैं जरूर समझता हूँ कि वो यहाँ से फौरन निकल जाए। अगर उन्हें किसी वजह से रात को रवाना न किया जा सका तो सुबह काफिले के साथ रवाना हो जाए। अपने मुतालिक मैं चंद दोस्तों से मशवरा करने के बाद ही कुछ ऐसा करूँगा। मैं उन्हें तासुर नहीं देना चाहता कि मैं जाति खतरे से भाग रहा हूँ। अब मुझे इजाजत दीजिए। ठहरो, मलिका ने ताली बजाते हुए कहा, और जब एक कनीज बराबर कमरे से नमूदार हुई तो हुक्म दिया, यूसुफ की बीवी को अंदर भेज दो। चंद सानिये बाद यूसुफ की बीवी कमरे में दाखिल हुई और अपने शौहर का चेहरा देखते उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए। अबू अब्दुल्ला की माँ ने कहा, बेटी, तुम्हारे आंसू कर्नाटक की तकदीर नहीं बदल सकते। अब तुम अपने घर जाओ और सफर की तैयारी करो। तुम्हें यूसुफ के मुतालिक इस कदर मुख्तलिफ होने की जरूरत न थी। लेकिन उसने डूबती आवाज में कहा, अगर उन्होंने यहाँ रहने का फैसला किया है तो मैं उन्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। बेटी, मैं इस बात की जिम्मेदारी लेती हूँ कि यूसुफ यहाँ नहीं रहेगा। मैं उससे बात कर चुकी हूँ, उसे समझाने की जरूरत नहीं कि आज से 2 दिन बाद उसके लिए यहाँ ठहरना कितना दुश्वार हो जाएगा। अब तुम फौरन अपने घर पहुँचने की कोशिश करो। यूसुफ को कुछ देर यहाँ रहना पड़ेगा।
وفا شوہر بیوی اجازت طلب نگاہوں سے اپنے شوہر کی طرف دیکھنے لگی تو اس نے کہا معلوم نہیں مجھے یہاں کتنی دیر رکنا پڑے گا، آپ جائیں، میں گھر میں ولید کے علاوہ چند اور آدمی بٹھا آیا ہوں، انہیں یہ بتا دیں تو ان کو کچھ دیر میرا انتظار کرنا پڑے گا۔ یوسف کی بیوی نے آگے بڑھ کر ملکہ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور پھر ملتجی نگاہوں سے اپنے شوہر کو دیکھتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ ملکہ نے یوسف سے مخاطب ہو کر کہا میں نے تمہیں جس کام سے روکا ہے وہ فوج سے تعلق رکھتا ہے، قلعے کا محافظ ہمارے ساتھ جانے پر رضامند ہے اور فوج کے عہدے دار ان لوگوں کی فہرست تیار کر رہے ہیں جنہیں ہم اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں، تو اس معاملے میں تمہارا مشورہ ضرور سمجھتے ہیں۔ یوسف نے جواب دیا میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں، لیکن اگر فوج کے اس فیصلے کا علم ہو چکا ہے تو انہیں سمجھانے کی ضرورت باقی نہیں رہتی کہ جب کوئی سلطنت ختم ہوتی ہے تو اس کی فوج بھی ساتھ ختم ہو جاتی ہے، اب میں انہیں کس منہ سے کوئی مشورہ دے سکتا ہوں۔ ملکہ نے جواب دیا میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ جو لوگ رضاکارانہ طور پر ہمارا ساتھ دینا چاہتے ہیں ان کے انتخاب میں انتہائی احتیاط سے کام لیا جائے، کم از کم افسروں میں سے کوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے اس پر فرڈینڈ کے جاسوس ہونے کا شبہ ہو۔ میں جانتی ہوں کہ ہمارا ساتھ دینے والوں کی اکثریت ان لوگوں پر مشتمل ہوگی جن کے گھر بار کرناٹک سے باہر ہیں اور مقامی لوگوں کو وہ عبداللہ کی خاطر دلا وطن ہونے سے پہلے بہت کچھ سوچنا پڑے گا، لیکن میں ضروری چاہتی ہوں کہ تم فوج کے جن نامور سالاروں کے لیے فوری خطرہ محسوس کرو ان کے نام کرناٹک چھوڑنے والوں کی فہرست میں شامل کر دیے جائیں۔ اگر مجھے احساس نہ ہوتا تو ہمارے بعد بہت سے لوگ کرناٹک سے باہر اپنے لیے کوئی جائے پناہ تلاش کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، میں 5000 آدمی ساتھ لے جانے کا مطالبہ نہ کرتی۔ وہ علاقہ جو دشمن نے میرے بیٹے کو تفویض کیا ہے اس کے انتظام کے لیے 500 آدمی کی کافی ہیں، اور اپنے بیٹے کی تمام خوش فہمیوں اور خوش فریبیوں کے باوجود میں سمجھ سکتی ہوں کہ وہاں ہمارا قیام عارضی ہوگا۔ طوفان کی ایک اور لہر ہمیں انگلش سے اٹھا کر افریقہ کے ساحل میں پہنچا دے گی، بعد اگر خدا نے بدنصیب قوم کی فریاد سن لی تو ممکن ہے ایک نہ ایک دن کوہستانی قبائل کسی بیرونی اعانت کی امید پر کھڑے ہوں اور انہیں تمہارے ساتھیوں میں سے کوئی رہنما مل جائے۔ یوسف میں خود بھی سلطان ابو الحسن کے نام و سالاروں میں کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں کر سکتی، جب تمہیں فرڈینڈ کے غدنا باد جزاز ملا کر اختیار کر لینا چاہیے۔ میری آخری کوشش یہ ہے کہ جن مجاہدوں کے ساتھ ہی بدنصیب قوم جو مستقبل کی امیدیں وابستہ کر سکتی ہے انہیں غرناطہ میں نہیں رہنا چاہیے۔ اب جاؤ، وہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں اور میں اس بات کی ذمہ داری لیتی ہوں کہ وہ عبداللہ تمہارے کام میں کوئی مداخلت نہیں کرے گا۔ تھوڑی دیر بعد یوسف اپنے دل پر ایک ناقابل برداشت بوجھ لیے دو مسلح آدمیوں کی رہنمائی میں الحمرا میں اس کمرے کا رخ کر رہا تھا جہاں قلعے دار اس کے ساتھ جمع تھے۔ تاہم سلمان، سعید، عاتقہ اور منصور کو فوراً غرناطہ سے روانہ کرنے کے متعلق اس کی بے چینی کی حد تک کم ہو چکی تھی۔ اندھیری رات کے مسافر یوسف کی روانگی سے تھوڑی دیر بعد بحری فوج کے 5 سابقہ عہدیدار اس کے گھر پہنچ چکے تھے اور قریباً 1 گھنٹے بعد سلمان اور عبد الملک کے ساتھ اپنے سفر کے متعلق ضروری تفصیلات طے کر چکے تھے۔ اب انہیں الحمرا سے یوسف کی واپسی کا انتظار تھا۔ اچانک عبد المنان اور جمیل گھبرائے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے اور عبد المنان حافظہ و سلمان سے مخاطب ہوا خدا کا شکر ہے کہ آپ واپس نہیں گئے، بیت اللہ کے مکان کے آس پاس حکومت کے آدمی تھے رہے، انہیں سعید کے متعلق معلوم ہو چکا ہے۔ سلمان شراب کی حالت میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ عبد المنان نے جواب دیا نہیں، سعید کو کوئی خطرہ نہیں، پولیس صرف آپ کی شکل و صورت اور قد و قامت کے آدمی کو تلاش کر رہی ہے۔ یقین ہے کسی موقع میں آپ کو ابو الحسن کے ساتھ گھر سے نکلتے دیکھ کر آپ کا پیچھا کیا تھا۔ پولیس کو آپ کے علاوہ اس بگی اور کوتوان کا حلیہ بھی معلوم ہے جس پر آپ سوار ہوئے تھے۔ ولید نے سوال کیا تمہیں کس نے بتایا؟ میری معلومات کا ذریعہ پولیس کا ہی ایک افسر ہے جو اپنے چند اور ساتھیوں کی طرح درپردہ ہمارے لیے کام کر رہا ہے۔ وہ بچپن سے ابو الحسن کے بڑے بھائی کا دوست تھا اور میرے گھر کے قریب ہی رہتا ہے۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ نائب کوتوال کو ابو الحسن کے گھر سے نکلنے والے اجنبی کے متعلق 2 اطلاعات ملی ہیں۔ پہلی یہ کہ وہ سڑک پر مسجد کے قریب بگی پر سوار ہوا تھا، اور دوسری یہ کہ بگی سے اتر کر یوسف کے گھر چلا گیا تھا جہاں شہر کے کچھ لوگ اور قبائلی سردار جمع ہو رہے تھے۔ نائب کوتوال کو شہر میں گشت کرتے ہوئے اطلاعات ملی تو خود بھی وہاں پہنچ گیا۔ یہاں اسے غیر متوقع حادثہ پیش آیا۔ اس نے کسی فوجی افسر کی بگی کی تلاشی لینے کی کوشش کی تو اس نے اسے سلمان سے ملا کر کہا آپ ہمیں پوری داستان سنانے کے بجائے 2 لفظوں میں یہ نہیں بتا سکتے کہ موجودہ صورتحال کیا ہے؟
عبد المنان نے جواب دیا، جناب اس وقت صورت یہ ہے، پولیس کے 8-10 آدمی سادہ کپڑوں میں عبید اللہ کے مکان کے آس پاس گھوم رہے ہیں اور گلی میں آنے جانے والوں سے ایک اجنبی کے متعلق پوچھ رہے ہیں۔ وہ تو جس نے مجھے اطلاع دی ہے کوتوال اس نائب کی گفتگو سن چکا تھا اور اس نے یہ تشویش ظاہر کی تھی کہ ان کو کسی شخص پر ترکوں کے جاسوس ہونے کا شبہ ہے۔ مجھے یہ خطرہ تھا کہ آپ واپس آ چکے ہوں گے، اس لیے میں نے جمیل اور دوسرے ساتھیوں کو خبردار کیا اور پھر ان 3 رضاکاروں کو آپ کی حفاظت کے لیے روانہ کرنے کے بعد جمیل کے ساتھ ولید کے گھر پہنچا، لیکن ولید کے ابا جان کو اس سے پہلے ہی پولیس کی نقل و حرکت کی اطلاع مل چکی تھی اور وہ احتیاطاً سعید اور اس کے ساتھیوں کو اپنے گھر لے آئے تھے۔ تو جب میں نے انہیں بتایا کہ پولیس سعید کو نہیں بلکہ آپ کی تلاش کر رہی ہے تو انہوں نے فوراً اپنی بگی تیار کروائی اور ہمیں یہاں پہنچنے کا حکم دیا۔ سلمان نے پوچھا، پولیس کے کسی آدمی نے ابو الحسن سے بھی کوئی بات کی ہے؟ نہیں، ابھی تک پولیس نے ابو عبداللہ کے دروازے پر دستک دینے کی ضرورت نہیں کی اور باقی لوگوں کی طرح ابو الحسن بھی ولید کے والد کے گھر آ گیا ہے۔ وہ سب یہی تاکید کرتے ہیں کہ آپ بلا تاخیر غرناطہ سے نکل جائیں اور راستے میں کسی محفوظ جگہ چھپ کر اپنے ساتھیوں کا انتظار کریں، وہ موقع ملتے ہی آپ کے پاس پہنچ جائیں گے۔ میں راستے میں اس بات کا انتظام کر آیا ہوں کہ سوار شہر کے دروازے سے باہر پہنچ جائیں کہ جہاں باہر پہلی منزل تک آپ کا ساتھ دیں گے اور اطمینان کر کے واپس آئیں گے۔ اس پہاڑوں کے کسی قبیلے کے سردار نے آپ کی اعانت کے لیے تسلی بخش انتظام کر لیا ہے۔ میں آپ کے لیے گھوڑا نہیں لا سکا، لیکن اب آپ کو یہیں سے ایک اچھا گھوڑا مل سکتا ہے اور عثمان یا سلطان کا کوئی نوکر اسے شہر سے باہر پہنچا دے گا اور ہم آپ کو بگی پر لے جائیں گے۔ چند لمحات کے لیے سلمان کو قوت فیصلہ جواب دے چکی تھی۔ اضطراب کی حالت میں کبھی عبد المنان اور کبھی دوسرے آدمیوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ عبد المنان نے اپنی جیب سے کاغذ نکالا اور سلمان کو پیش کرتے ہوئے کہا، معاف کیجیے، میں پریشانی کی وجہ سے آپ کو خط دینا بھول گیا تھا۔ سلمان نے کاغذ کھول کر کہا، یہ بدریا کا ایک مختصر سا پیغام تھا اور شکستہ تحریر سے ظاہر ہوتا تھا کہ چند سطور انتہائی عزت میں لکھی گئی ہیں۔ اندھیری رات کے مسافر، اگر میں آپ سے کچھ کہنے کا حق رکھتی ہوں تو میری پہلی اور آخری التجا یہی ہے کہ آپ مامو جان کا کہا مانیں۔ مجھے یقین ہے کہ اس مسئلے میں چچا یوسف بھی مامو اور سعید کے ہم خیال ہوں گے کہ آپ کو اب کسی تاخیر کے بغیر غرناطہ سے نکل جانا چاہیے۔ آپ کو الوداع کہنا میرے لیے ہر حالت میں یکساں تکلیف دہ ہوتا، لیکن اگر خدا نخواستہ غداروں نے آپ کو گرفتار کر لیا تو یہ صدمہ صرف میرے لیے نہیں بلکہ سعید اور عاتقہ کے لیے ناقابل برداشت ہوگا۔ خدا کے لیے میرا کہا مانیے، اس دنیا میں کوئی ایسا بھی تو ہونا چاہیے جو آنکھوں سے دور رہ کر کی زندگی کا ایک بہت بڑا سہارا ہو۔ اگر وقت اجازت دیتا تو میرا ایک خط بہت طویل ہوتا، لیکن باہر آپ کے دوستوں کے لیے بگی تیار کھڑی ہے۔ مامو جان مجھے آوازیں دے رہے ہیں اور میں ہمیشہ آپ کو آوازیں دیتی رہوں گی۔ خدا حافظ سلمان۔ بدریا۔ سلمان کچھ دیر اسی قصہ تحریر پر آنسوؤں کے دھبے دیکھتا رہا تو اس نے گہری سانس لی اور خط ولید کی طرف بڑھا دیا۔ ولید نے خط پڑھنے کے بعد اسے واپس دیتے ہوئے کہا، میں بدریا سے متفق ہوں، لیکن چچا یوسف ابھی تک واپس نہیں آئے اور ہم ان کے مشورے کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے۔ بدقسمتی سے یہ وقت ایسا ہے کہ ہم انہیں الحمرہ میں آسانی سے کوئی پیغام بھی نہیں دے سکتے۔ ماں انہیں صحن میں بگی کی کڑکڑاہٹ سنائی تھی۔ سلمان نے کہا، شاید وہ آ رہے ہیں، اور وہ سب دروازے کی طرف دیکھنے لگے اور ولید اٹھ کر کمرے سے نکل گیا۔ بگی رک گئی اور پھر چند ثانیے بعد وہ ولید اور یوسف کی بیوی کی گفتگو سن رہے تھے۔ تو یہ جان آپ کے ساتھ نہیں آئے؟ نہیں، وہ اس وقت کسی ضروری کام سے الحمرہ میں رک گئے ہیں اور شاید انہیں ابھی وہاں کافی دیر لگ جائے، لیکن موجود مہمانوں کے لیے انہیں پیغام بھیجا ہے کہ وہ ان کا انتظار کریں۔ چچی جان آپ کچھ پریشان معلوم ہوتی ہیں، انہیں وہاں کوئی خطرہ تو نہیں؟ نہیں، اس نے معموم لہجے میں جواب دیا، کم از کم 2 دن اور انہیں کوئی خطرہ نہیں۔ 2 دن؟ ولید کی آواز چہل اپنے ڈوب کر رہ گئی اور سلمان اور دوسرے ساتھی پریشانی کی حالت میں کمرے سے نکل کر برآمدے میں آ گئے۔ یوسف کی بیوی انہیں دیکھ کر آگے بڑھی، اس نے لرزتی آواز میں کہا، مجھے اپنے شوہر کے مہمانوں کو پریشان نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ مسئلہ ایسا ہے کہ میں اپنے مکان کی چھت پر جا کر دعائی دینا چاہتی ہوں کہ غرناطہ کی قسمت کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ 2 دن بعد سلطان ابو عبداللہ الحمرہ خالی کر دے گا اور اس کے بعد دشمن کی فوجیں شہر میں داخل ہو جائیں گی۔ میرے شوہر کو ان حالات میں بھی کسی معجزے کا انتظار تھا، لیکن اب شاید معجزات کا وقت گزر چکا ہے۔ وہ آنسو پوچھتی ہوئی بالائی منزل مدینے کی طرف بڑھی۔ سلمان اور اس کے ساتھی کچھ دیر سکتے کی حالت میں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے۔ بالآخر ولید آگے بڑھا اور اس نے اپنی سچیاں ضبط کرتے ہوئے کہا،
آپ اندر تشریف رکھیں، میں اس بگی پر الحمرہ جا کر اطلاع دینے کی کوشش کروں گا۔ اتنی دیر میں سلمان کا مدافعانہ شعور پوری طرح بیدار ہو چکا تھا۔ اس نے ایک فیصلہ کن لہجے میں کہا، نہیں، اگر وہ الحمرہ میں اپنی مرضی سے رک گئے تو اس کا ایک ہی مطلب ہو سکتا ہے، تو کسی اہم ذمہ داری کا سامنا کر رہے ہیں۔ کم از کم میں ایسے وقت میں اپنے حصے کی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے انہیں پریشان نہیں کروں گا۔ عبد الملک نے کہا، میرا بھی یہی مشورہ ہے کہ موجودہ حالات میں آپ کو ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جب وہ تشریف لائیں گے تو ہم انہیں بتا دیں گے کہ آپ کے لیے کرناٹک سے نکلنا ناگزیر ہو گیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ ان سے ملاقات کے بعد ہم بھی آپ کے پیچھے چل پڑیں، ورنہ کل کسی وقت ضرور روانہ ہو جائیں گے۔ سلمان ولید سے مخاطب ہوا، ولید، اگر تم بیگم صاحبہ سے اجازت لے سکو تو مجھے ان کی بگی کے علاوہ سواری کے 4 گھوڑوں کی ضرورت ہے۔ بگی باہر سڑک پر کسی جگہ سے واپس آ جائے گی، اس کے بعد گھوڑے بھی واپس بھیج دیے جائیں گے۔ ولید نے جواب دیا، بیگم صاحبہ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، مجھے اس بات میں پورا اختیار ہے کہ آپ کو جس چیز کی ضرورت ہو وہ آپ کے حوالے کر دی جائے، میں ابھی گھوڑے تیار کرواتا ہوں۔ ولید باہر نکل گیا۔ سلمان نے جمیل سے مخاطب ہو کر کہا، تم باہر جا کر معلوم کرو، اگر آس پاس رضاکار موجود ہیں تو 4 رضاکاروں کو بلا لاؤ، تو فالتو گھوڑے شہر سے باہر لے جائیں گے۔ جناب، اس علاقے کے جانبازوں کو اطلاع مل چکی ہے، جب تک انہیں یوسف کی طرف سے اجازت نہ ملے وہ اس وقت تک مکان کے قریب موجود ہیں، میں انہیں ابھی بلاتا ہوں۔ جمیل یہ کہہ کر وہاں سے چل دیا۔ عبد المنان جو ابھی تک خاموش کھڑا تھا سلمان سے مخاطب ہوا، جناب میرے لیے کیا حکم ہے؟ سلمان نے آگے بڑھ کر پیار سے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، دوستوں کو حکم نہیں دیا جاتا، ان سے صرف درخواست کی جاتی ہے، اور تم ایسے دوست ہو جسے درخواست کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، تم میرے ساتھ باہر آؤ۔ پھر وہ دوسرے آدمی سے مخاطب ہوا، آپ اندر تشریف رکھیں، میں آپ کو خدا حافظ کا بغیر نہیں جاؤں گا۔ تھوڑی دیر بعد سلمان دیوڑی سے باہر نکل کر عبد المنان سے کہہ رہا تھا، عثمان تمہارے ساتھ آیا ہے؟ ہاں، وہ ابو نصر کوتوان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ سلمان نے کہا، یہ عجیب بات ہے کہ جب مجھے کسی ہوشیار ساتھی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو یہ ہونہار لڑکا میرے پاس پہنچ جاتا ہے۔ عثمان کی اس سے بڑا انعام اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ اسے ایک ہونہار لڑکا سمجھتے ہیں۔ اس نے ایک فرض کر لیا ہے کہ آپ اسے ساتھ لے جائیں گے، اور میں اس سے وعدہ بھی کر چکا ہوں۔ اسے سمندر اور جہاز دیکھنے کا بہت شوق ہے، اور آپ نے اپنے متعلق کیا سوچا ہے؟ عبد المنان نے جواب دیا، جب حشر بپا ہو جائے تو میرے جیسے لوگ صرف دیکھ سکتے ہیں، سوچ نہیں سکتے۔ اگر میں آپ کے عزائم اور حوصلوں کا ساتھ دے سکتا تو میرا جواب یہی ہونا چاہیے تھا کہ میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، لیکن کرناٹک کے سقوط کے ساتھ میرے عزائم اور حوصلے ختم ہو جائیں گے، اور میں صرف زندگی کے ساتھ پورے کرنے کے لیے زندہ رہوں گا۔ سلمان نے کہا، بہرحال تمہیں سوچنے کے لیے کچھ وقت مل جائے گا، پھر اگر تمہارے خیالات میں کچھ تبدیلی آ جائے تو یوسف تمہیں ساحل کے اس مقام کا پتہ دے سکے گا جس کے آس پاس میرا جہاز لنگر انداز ہوگا، اور اس جہاز پر تمہارے لیے کافی جگہ ہوگی۔ وہ باتیں کرتے ہوئے تبل قریب پہنچ چکے تھے، جہاں نوکر گھوڑ پر جینے کسنے میں مصروف تھے۔ ولید باہر کھڑا تھا، اس نے سلمان کی طرف دیکھتے ہی کہا، جناب گھوڑے ابھی تیار ہو جائیں گے اور چند منٹ بعد رضاکار بھی یہاں پہنچ جائیں گے۔ ولید، سلمان نے کہا، تم نے یہ نہیں پوچھا کہ میں فالتو گھوڑے کیوں لے جانا چاہتا ہوں؟ جناب مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں، مجھے معلوم ہے کہ آپ سعید اور اس کے ساتھیوں کے بغیر نہیں جائیں گے، لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ سکتی کہ جب ہماری بگی یہاں موجود ہے تو آپ دوسری بگی کیوں لے جانا چاہتے ہیں؟ تمہیں یہ بھی معلوم ہو جائے گا، اب تم جاؤ اور یوسف کے اسلحہ خانے سے 2 ترکش کمانے، 2 تمنچے اور کچھ بارود اٹھا لاؤ۔ ولید نے کہا، جناب اگر آپ ہمارے گھر جا رہے ہیں تو وہاں بھی آپ کو کافی اچھا مل سکتا ہے، میں صرف احتیاط کرنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ ہمیں تمہارے گھر کے راستے میں ہی ضرورت پیش آ جائے۔ سلمان نے چند قدم آگے بڑھ کر عثمان کو آواز دی، وہ بگی سے چھلانگ لگا کر اس کے قریب پہنچا تو اس نے کہا، عثمان تمہیں جہاز دیکھنے کا شوق ہے؟ عثمان نے پہلے اپنے آقا سے سلمان کی طرف دیکھا، اگر آقا اجازت دیں تو میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو چھلک رہے تھے۔ سلمان عبد المنان سے مخاطب ہوا، اب آپ کو یہاں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں، آپ ابو نصر کی بگی پر سوار ہو کر ان کے گھر جائیں اور ان سے کہیں، سعید، عاتقہ اور منصور میرے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جائیں، اور جب ہماری بگی مکان کے قریب پہنچے تو آپ فوراً دروازہ کھلوا دیں۔ شہر کے دروازے تک آپ کو بھی ہمارے ساتھ چلنا پڑے گا۔ میں عام حالات میں سیدھا جنوب مسجد کا رخ کرتا، لیکن سعید کو بھی آرام کی ضرورت ہے، اس لیے ہم بگی کے گاؤں تک لے جائیں گے
اور وہاں سے اس کے 7 رضاکاروں کو بھی واپس بھیج دیں گے. کئی کے گاؤں سے ہمیں کئی مددگار مل جائیں گے. دوسری بگی راستے ہی سے واپس بھیج دی جائے گی. لیکن مولانا نے کہا شیخ ابو یعقوب نے عثمان کو بہت اچھا گھوڑا دیا تھا. آپ کے ساتھ جانے کے لیے گھوڑے کے علاوہ اچھے کپڑوں کی ضرورت ہے. اس لیے اگر آپ اجازت دیں تو میں اسے راستے میں سرائے کے قریب اتار دوں. اس کے بعد دروازے پر آپ کا انتظار کرے گا. سلمان نے کہا ہاں عثمان تم ان کے ساتھ جا سکتے ہو، لیکن اگر تمہیں تیاری میں زیادہ دیر نہ لگے تو تم ایک کام اور بھی کر سکتے ہو. عثمان نے جواب دیا جناب جتنی دیر مجھے لباس تبدیل کرنے میں لگے گی اتنی دیر میں میرا آدمی گھوڑے پر دین کر دے گا. آپ حکم دیجیے. تم سیدھے ابو یعقوب کے پاس جاؤ اور انہیں پیغام دے کر سڑک پر واپس پہنچ جاؤ. تم تھوڑی کر دیں تاکہ آگے کوئی خطرہ ہو تو ہمیں راستے میں خبردار کر دیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں سڑک چھوڑ کر ابو یعقوب کی بستی کا رخ کرنا پڑے. تم نے راستے میں گزرا ہوا مکان دیکھا ہوگا. اس کے قریب سڑک کا نشیب بارش کے پانی سے نالا بن جاتا ہے. عثمان نے جواب دیا جناب آپ حکم دیں میں آنکھیں بند کر کے وہاں پہنچ سکتا ہوں. جو رضاکار دروازے سے باہر جا چکے ہیں ان سے کہو تو اس مکان کے پیچھے چھپ کر کھڑے رہیں. سلمان یہ کہہ کر عبدالمنان سے مخاطب ہوا اس کے شہر سے باہر نکلنے میں کوئی دقت تو نہیں ہوگی؟ نہیں جناب آپ مطمئن رہیں ہم اب پورا انتظام کر کے آئیں. آؤ عثمان. وہ بھاگ کر بگی پر سوار ہو گئے. برناتھا کا کوتوال اپنے بستر پر لیٹا دن بھر کے واقعات سے متعلق سوچ رہا تھا. اچانک کسی نے دروازے پر دستک دی. کون؟ غصے میں اٹھ کر بیٹھ گیا. نوکر دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا. اس نے آگے بڑھ کر انگوٹھی پیش کرتے ہوئے کہا جناب باہر کوئی آدمی آپ سے ملنا چاہتا ہے. اس نے نشانی کے طور پر انگوٹھی بھیجی. کوتوال نے سما کے قریب جا کر انگوٹھی کے کے بعد کہا وہ باہر کھڑے ہیں تم انہیں اندر کیوں نہیں لے آئے؟ جناب اس وقت پہرے دار آپ کی اجازت کے بغیر دروازہ کھولنے سے جھجکتا تھا اور اس کو بغلی سوراخ سے انگوٹھی دینے والے نے بھی اپنا نام بتانے سے انکار کر دیا تھا. وہ یہ کہتا تھا کہ صرف نشانی لے جاؤ مجھے بہت جلدی اور ایک ضروری پیغام دیتے ہی روانہ ہو جاؤں. وہ گدھا ادبا کی آواز سے نہیں پہچان سکا. کوتوال نے کہا اب پھر جلدی سے جوتے پہنے اور ایک بھاری کبا کندھے پر ڈالنے کے بعد کمرے سے باہر نکل گیا. تھوڑی دیر بعد پہرے دار اس کی ڈانٹ ڈپٹ سن کر باہر کا دروازہ کھول رہا تھا. کوتوال جلدی سے باہر نکلا لیکن اتنی دیر میں ایک بگھی جو دروازے سے چند قدم دور سڑک کے کنارے کھڑی تھی حرکت میں آ چکی تھی. ٹھہرو کوتوال بگھی روکو. پوری رفتار سے پیچھے بھاگ رہا تھا. بگھی کوئی 30 قدم آگے جا کر رک گئی. بھاری بھرکم آدمی بری طرح ہانپتا ہوا قریب پہنچا اور اس بگھی کے اندر جھانکتے ہوئے کہنے لگا ادبا خدا کی قسم مجھے تمہارا پیغام بہت دیر. وہ اپنا فکرہ پورا نہ کر سکا. آنکھ جھپکنے میں اس کی گردن سلمان کے آہنی ہاتھوں کی گرفت میں تھی. ولید نے اس کا بازو پکڑ کر اندر کھینچ دیا. اب بگھی دوبارہ روانہ ہو گئی. جمیل نے اپنا خنجر اس کے سینے برکھ کر آج تک دبا دیا اور اس کی رہی سے ہمت بھی جواب دے گئی. سلمان نے اس کی گردن سے اپنے ہاتھوں سے گرفت تبدیلی کرتے ہوئے کہا دیکھو اگر تم نے شور مچانے کی کوشش کی تو آواز نکالنے سے پہلے تمہاری گردن مروڑ دی جائے گی. ہم خنجر یا تمنچا استعمال کر کے خوبصورت بگھی کو تمہارے خون سے غلیظ کرنا پسند نہیں کریں گے. کوتوال نے کھانستے ہوئے بڑی مشکل سے کہا مجھے معلوم ہے کہ آپ کی مرضی کے بغیر میری آواز رخ سے باہر نہیں آ سکتی لیکن آپ کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ میں آپ کے ہر حکم کی تعمیل کروں گا. سلمان عقب سے بگھی کا پردہ اٹھا کر چند ثانیے سڑک کی طرف دیکھتا رہا. پھر کوتوال سے مخاطب ہوا تم سمجھدار آدمی معلوم ہوتے ہو. میرا پہلا حکم یہ ہے کہ اگر پولیس کا کوئی آدمی اس بگھی کے قریب آنے کی کوشش کرے تو تم اسے دور سے آواز دے کر روک دو. ضرورت کی وقت شاید تمہیں بگھی سے سر نکال کر یہ بھی کہنا پڑے گا کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ سفر کر رہے ہو لیکن تمہاری آواز سن کر کسی کو یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ تم خوف یا مجبوری کی حالت میں میرے حکم کی تعمیل کر رہے ہو. تمہاری غلطی کی سزا صرف تمہاری ذات تک محدود نہیں رہے بلکہ تمہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت ہمارے ساتھی تمہارے گھر کا محاصرہ کر چکے ہیں اور اگر انہیں کسی وقت یہ اطلاع ملی کہ ہماری بگھی کا پیچھا کیا جا رہا ہے تو تمہارے گھر کے کسی فرد کو زندہ نہیں چھوڑیں گے. جناب مجھ پر رحم کیجیے میں وعدہ کرتا ہوں کہ مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوگی. سلمان نے اٹھ کر دروازے سے نکالتے آواز دی کوتوال بگھی کو آرام سے چلنے دو. پھر اس نے دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھتے ہوئے کہا انشاءاللہ ہم تمہیں کسی غلطی کا موقع ہی نہیں دیں گے. اب تم اٹھو اور اطمینان سے میرے ساتھ بیٹھ جاؤ. جمیل تم اس کے ہاتھ پاؤں جکڑ دو اسے زیادہ تکلیف نہیں ہونی چاہیے. کوتوال نے کسی بھی لوگ کے بغیر حکم کی تعمیل کی اور سلمان نے قدر توقف کے بعد تمنچا نکال کر اسے کنپٹی پر رکھتے ہوئے کہا اب میں تم سے ایک اور بات پوچھنا چاہتا ہوں. اگر تم نے ذرا سی بھی غلط بیانی سے کام لیا
تو مجھے تمہارے سر میں ایک سوراخ کرنے کے بعد اس بات کا افسوس ہوگا کہ میرا قیمتی بارود ضائع ہوا ہے۔ جناب، اس نے کانپتی آواز میں کہا، میں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ سلمان نے پوچھا، خطبہ کہاں ہے؟ جناب، وہ ویزا میں ہوگا۔ تمہیں اس نے کیا پیغام بھیجا تھا؟ اسے پہر لینا چاہتا تھا، اس کا پیغام مجھے چند گھنٹے بعد ملا۔ تمہیں یقین ہے کہ وہ شہر میں نہیں آیا؟ جناب، مجھے یقین ہے۔ اگر وہ یہاں آنے میں خطرہ محسوس نہ کرتا تو مجھے ملاقات کے لیے باہر نہ بلواتا۔ لیکن اس کی نشانی ملنے پر تم نے جس بے قراری کا مظاہرہ کیا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم اس کے منتظر تھے۔ جناب، میں نہیں سمجھا تھا کہ اگر وہ خطرے سے بے پرواہ ہو کر یہاں آ گیا ہے تو یقیناً کوئی اہم معاملہ ہوگا۔ تمہیں معلوم نہیں تھا تو تم سے کیوں ملنا چاہتا ہے؟ جناب، اس نے اپنے خط میں صرف اتنا لکھا تھا، اس کے گھر میں کوئی غیر متوقع حادثہ پیش آ چکا ہے۔ بہت اچھا، اب تم خاموش بیٹھے رہو اور اس بات کا خیال رکھو کہیں تمہارے گھر کو بھی کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے۔ 10 منٹ بعد طبیب ابو نصر کے مکان کے عالیشان ڈیوڑے کا دروازہ کھلا، بگی اندر داخل ہوئی اور نوکروں نے جلدی سے کواڑ بند کر دیے۔ پھر کوئی 5 منٹ بعد دروازہ دوبارہ کھلا اور 2 بگیاں ایک کے بعد دیگرے باہر نکل رہی تھیں۔ اگلی بگی پر جو یوسف کے گھر سے آئی تھی، ایک طرف سعید، عاتقہ اور منصور کے سامنے سلمان کے پہلو میں کوتوال بیٹھا ہوا تھا۔ ان کے پیچھے دوسری بگی پر ولید، جمیل اور جب تاریخ رات کے مسافر اپنے میزبانوں اور دوستوں سے نکلتے تو داستان کی طویل تھی، لیکن خدا کے الفاظ ختم ہو چکی تھی۔ وہ سلمان نے ایک پاؤں بگی کے پائیدان پر رکھتے ہوئے بدریہ پر آنکھ نظر ڈالی تھی۔ زندگی کتنے نغموں اور سپنوں، کتنے تغیروں کو اپنے دامن میں سمیٹ چکا تھا۔ بدریہ 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 تصور میں آواز دے رہا تھا۔ اسے تیز رفتار گھوڑوں کی چاپ اور بکی کے پہیوں کی کھڑکھڑاہٹ ہوتی کہ کبھی کبھی کچھ سنائی دے رہی تھی۔ پھر اسے یوں محسوس ہوا جیسے سعید اسے پکار رہا ہے، کتوں کا، اور خواب و خیال کی دنیا اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ بھائی جان، وہ کہہ رہا تھا، اگر شہر سے باہر سواری کے لیے گھوڑے موجود ہیں تو ہمیں بگیاں واپس بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں، اور آپ کے ساتھ گھوڑے پر سفر کرتے ہوئے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ ولید اور جمیل کو فوراً یوسف کے گھر پہنچ جانا چاہیے۔ میں نہیں چاہتا کہ ہمارے محسنوں کو ان بگیوں کی وجہ سے کسی الجھن کا سامنا کرنا پڑے۔ سلمان نے جواب دیا، میرا خیال تھا کہ جہاں تک سڑک جاتی ہے تمہارے لیے بگی پر سفر کرنا زیادہ آرام دہ ہوگا، لیکن اگر تم سواری کی تکلیف برداشت کر سکتے ہو تو ہم کئی الجھنوں سے بچ جائیں گے۔ بھائی جان، آج مجھے یہ بھی محسوس نہیں ہوتا کہ میں کبھی بیمار رہا ہوں۔ آج میں کچھ دیر گھر کے اندر تیر اندازی کی مشق کر چکا ہوں اور مجھے اطمینان محسوس ہوا ہے کہ میں بھاگتے ہوئے گھوڑے سے بھی تیر چلا سکتا ہوں۔ میں آپ کے لیے 2 تبنچے اور کمانے بھی لے آیا ہوں۔ مجھے اطمینان نہیں تھا کہ آپ عبید اللہ کے گھر سے میرا سامان بھی لے آئیں گے۔ سعید نے کہا، اور اس آدمی کے متعلق آپ نے کیا سوچا ہے؟ یہ آدمی اب اتنا کچھ جان گیا ہے کہ اسے ہم چھوڑنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ ہم شہر سے باہر نکل کر کوئی فیصلہ کریں گے۔ کوتوال نے کہا، خدا کے لیے مجھ پر رحم کیجیے۔ خاموش، سلمان نے غرض سے کہا، تمہارے منہ سے رحم کا لفظ سن کر حامد بن زورہ کی روح کو تکلیف ہوگی۔ کوتوال نے سہمی آواز میں کہا، جناب، حامد بن زورہ کے قاتلوں سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ میں آپ کو ان سب کے نام بتا سکتا ہوں اور خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ سلمان نے کہا، دنیا میں ہر برے آدمی کی زندگی میں ایک ایسا وقت یہ آتا ہے جب اسے جھوٹ کہنے میں کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، لیکن تم میری توقع سے زیادہ بدباطن ہو۔ تم یحییٰ کو جانتے ہو، وہ تمہاری پولیس میں کام کرتا تھا۔ جی ہاں، لیکن وہ لاپتہ ہے۔ اگر اسے تمہارے سامنے پیش کر دیا جائے تو تم اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہہ سکو گے کہ حامد بن زورہ کے قاتلوں کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ کوتوال کی نگاہوں کے سامنے پھر ایک بار موت کے اندھیرے چھا گئے۔ تھوڑی دیر بعد بگی کی رفتار کم ہو گئی۔ سلمان نے باہر جھانک کر دیکھا، دوسری بگی دروازے کے سامنے کھڑی تھی۔ عبد المنان نیچے اتر کر اطمینان سے چند پہرے داروں کے درمیان کھڑے ایک افسر سے باتیں کر رہا تھا اور 2 آدمی دروازہ کھول رہے تھے۔ چند ثانیے بعد عبد المنان بگی پر بیٹھ گیا تو افسر بھاگتا ہوا سلمان کی بگی کے قریب پہنچا اور اس نے کہا، جناب، آپ اطمینان سے جا سکتے ہیں۔ اب آپ کو دروازے کے آس پاس پولیس کا کوئی آدمی نظر نہیں آئے گا۔ ہماری طرح انہیں بھی اطلاع مل چکی ہے کہ 2 دن بعد نہ غرناطہ کی سلطنت ہوگی اور نہ سلطنت کی فوج اور پولیس ہوگی۔ آپ کے ساتھی سڑک پر انتظار کر رہے ہیں، لیکن آپ کو دشمن سے محتاط رہنا چاہیے۔ سلمان نے دروازے سے باہر سے نکالتے اس سے مسافہ کیا اور پھر بگی چل پڑی۔
بکیاں سڑک کے نشے میں رک گئیں اور رضاکار کے قصہ مکان کی اوٹ سے نکل کر ان کے گرد جمع ہو گئے۔ سلمان نے کوتوال کو دھکا دے کر نیچے پھینک دیا اور خود بگی سے باہر نکل آیا۔ اتنی دیر میں اگلی بکی کو سوار بھی نیچے کر چکے تھے۔ عثمان جو اپنی کارگزاری ظاہر کرنے کے لیے بے چین تھا آگے بڑھ کر بولا، میں آپ سے آدھا گھنٹہ پہلے شیخ ابو یعقوب کی بستی سے واپس آ گیا تھا۔ وہ یہ کہتا تھا کہ میرے آدمی اگلے گاؤں کے لوگوں کو خبردار کرنے کے بعد آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں گے اور شہید کے گھر تک آپ کا ساتھ دیں گے۔ دوسرے آدمی نے کہا، جناب ہم آپ کے لیے گھوڑے یہیں لے آئے ہیں۔ سلمان نے ولید سے مخاطب ہو کر کہا، یا کی روح اجڑے ہوئے مکان میں ورنہ تک کوتوال کا انتظار کر رہی ہے، اسے وہاں لے جائیے۔ جمیل نے خنجر سے اس کے پاؤں کی رسی کاٹ ڈالی۔ دو آدمیوں نے اس کا بازو پکڑ کر اٹھایا اور ولید اسے ننگی تلوار سے ہانکنے لگا۔ کوتوال جو اب تک امیدوں کا سہارا لے رہا تھا